کر دیتا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ مل کے پڑھیے صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبان عزا و ولا، خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچا کے علی کا دروازہ عطا کیا ہے۔ بھائی وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے کسی گھر میں بھی پیدا کر سکتا ہے، چاہے تو کسی کو عیسائی کے گھر بھیج دے، چاہے کسی کو ہندو کے گھر بھیج دے، چاہے کسی کو مسلمان کے گھر۔ اگر ولائی سماعتیں بیدار ہیں یہ اس کی مرضی ہے، چاہے کسی کو اپنے ہی گھر بھیج دے۔ تو اس نے ہم پہ کرم یہ کر دیا کہ بن مانگے یہ نعمت دی کہ اس گھر میں بھیجا جہاں سایہ غازی کے علم کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توحید کی پہلی آیت پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں مجھے علی کی شان پڑھنی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا سورہ توحید پڑھا، شان ولایت کی پڑھنی ہے؟ ہم ایسے ولیوں کو تھوڑی مانتے ہیں جو گلیوں میں مانگ مانگ کے ولی بنے ہوں۔ ہم تو ایسے ولی کو مانتے ہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو دے دے کے ولی بنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو ایسے ولی کو مانتے ہیں، ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جسے پڑھنے سے پہلے ہمیں خدا کا بتانا پڑتا ہے، اور اس خدا کو مانتے ہیں جو بتانے سے پہلے ہمیں علی بتانا پڑتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ مفہوماً ٹھیک ہے لیکن لفظی غلط ہے۔ وہ کس طرح؟ میں ترجمہ کرتا ہوں لفظی، آپ مجھے بتائیے۔ قل کیا معنی؟ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ جو درمیان میں ہوا ہے اس کا ترجمہ کہاں گیا؟ ہوا غائب کی ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ تو ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ وہ کون ہے؟ مجھے یہی بتانا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کون ہے؟ دیکھیے علم ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہے علم کسبی اور ایک ہے علم فطرت۔ علم لدنی کی جانب میں نہیں جا رہا، ایک علم کسبی ایک علم فطرت۔ علم کسبی یہ ہے جو ہم مجالس سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کوئی صاحب علم آیا، آپ سامنے بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم کسبی ہے۔ کتابوں کو کھولا، پڑھا، یہ علم کسبی ہے۔ ایک ہے علم فطرت، یہ حاصل نہیں کرنا پڑتا، اللہ نے بندے کی عقل میں، فطرت میں رکھ دیا ہے۔ 2 دن کا بچہ ہے، نہ اسکول گیا نہ کالج گیا، نہ اسے ماں کے نام کا پتا ہے نہ باپ کے نام کا پتا ہے، مگر 2 دن کے بچے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملتا ہے۔ مجھے بھوک لگے تو میں نے بھوک کہاں سے مٹانی ہے یہ معلوم ہے۔ اس کو کس نے بتایا؟ کسی ٹیچر نے نہیں، اللہ نے اس کی نیچر میں رکھ دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم فطرت۔ میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، آپ مزید میرے قریب ہو جائیں گے۔ یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، کیا یہ ممبر کسی نے بنایا ہے؟ کیا یہ ممبر کسی نے بنایا ہے؟ بنایا ہے؟ آپ کو بنانے والے نے بتایا تھا کہ میں نے بنایا ہے؟ یا آپ نے اسے بنتے وقت دیکھا تھا؟
یا بننے کی کوئی فوٹو کوئی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کو معلوم ہو، پھر آپ کو کس نے کہا کہ اسے کسی نے بنایا ہے؟ ہاں، اس کا ہونا۔ عقل کہتی ہے کہ کوئی شے تب تک وجود میں آتی نہیں جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو۔ یہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں مگر آپ کی عقل نے بتا دیا۔ یہ علم عقل ہے جو بغیر بتائے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ بنانے والے کو آپ نے نہیں دیکھا، بنتے وقت نہیں دیکھا، بننے کی تصویر ویڈیو نہیں دیکھی، مگر پھر بھی 100% یقین ہے اسے کسی نے بنایا ہے۔ یعنی عقل کہتی ہے، یہ منبر خود بتا رہا ہے مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اب بتاؤں وہ اللہ کون ہے؟ یہ وہ کون ہے؟ سورج خود بتا رہا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، چاند بتا رہا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، پیچھا فرش بتا رہا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، سجا عرش بتا رہا ہے کوئی ہے جس نے مجھے، یہ جو ہر شے کہہ رہی ہے نا کوئی ہے، قرآن یہی تو کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جا کے بیٹھیے گا، عقل نے کہا ہر شے کو کسی نے بنایا، کوئی ہے، تو قرآن نے کہا وہ جو تمہاری عقل جس کی جانب جا رہی ہے نا وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ میرا اللہ یہ جو تو نے اتنا کچھ بنایا کیوں ہے؟ پھر بنانے والے نے فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ بنانے والے نے کہا نہ میں چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ملک بناتا، نہ فلک بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ آفتاب بناتا، نہ مہتاب بناتا، نہ جنگل بناتا، نہ پہاڑ بناتا، اگر انہیں نہ بناتا جو چادر کے نیچے ہیں۔ سب کچھ ان کے صدقے میں بنا۔ بہت شکریہ آصف بھائی، توجہ ہے سامعین محترم۔ اچھا، یہ جو اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، آج کا میرا موضوع ہے کلمہ۔ کلمہ، مکمل کلمہ، جو پہلا حصہ ہے کلمے کا وہ توحید کا کلمہ ہے۔ کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی اس کلمے میں اللہ کی معبودیت کا اعلان ہے۔ اگر معبودیت کا ہی اعلان ہونا تھا تو اللہ یہ فرما دیتا پڑھو اللہ الہ، اللہ معبود ہے، یہ بھی تو وہی بات ہے۔ لیکن ہاں فرمایا یہ کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ میرا اللہ چھوٹا کلمہ ہوتا بات وہیں پہ واضح ہو جاتی تھی۔ فرمایا نہیں، اگر میں کہتا نا اللہ معبود ہے تو یہ جنہوں نے بنائے ہیں نا خدا، ان کی موج ہو جاتی۔ یہ کہتے کوئی بات نہیں، پہلے بھی تو 360 مانے بیٹھے ہیں، ایک اور مان لیتے ہیں، 360 پلس 1 61 ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ نبی نے فرمایا خبردار، اللہ کو بس ماننا نہیں، ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو فکرہ کہہ دوں، یہ قانون مصطفیٰ ہے۔ جسے محمد منواتا ہے نا اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کی ضد میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے۔ توحید کو ماننے سے پہلے توحید کی ضد میں بنے ہوئے بھی چھوڑنے پڑیں گے، اور علی کو ماننے سے پہلے علی کی ضد میں بنے ہوئے بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ جتنے خدا بندوں نے بنائے تھے نا صاحبان، ان میں کچھ مذکر تھے، کچھ مونس تھے، کچھ نر تھے، کچھ مادہ تھے، کچھ دیوتے تھے، کچھ دیویاں تھیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا لات منات عزا، یہ جو عزا ہے یہ دیوی تھی، مونس مادہ۔ پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، وہاں اسلام کا لشکر، یہاں کفار کا لشکر۔ کفار کا سردار اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ یہی اپنا بت دیوی عزا اٹھا کر لے آیا۔ آپ چپ کر گئے، کیوں؟ دیوی لے آیا، مادہ۔ جاہل تھا نا کافر، کافر کیا جانے کہ میدانوں میں مادہ کو نہیں لاتے۔ بھائی میدانوں میں نر کا کام ہے، تم نے بھائی نر کا کام میدان میں ہے، مادہ کا کام گھر میں ہے۔ جو مادہ میدان میں آ جائے وہ مادہ نہیں رہتا، جو نر گھر بھاگ جائے وہ نر نہیں رہتا۔
اوزا کو اٹھا لائے. جملہ سننے والا ہے. سامنے اسلام کا لشکر, یہاں کفار کا لشکر, اور یہاں سے دیوی اٹھا کے, اوزا اٹھا کے مسلمانوں کے نبی کی جانب دے کے کہنے لگا اے محمد انا لنا اوزا ولا اوزا لکم, دیکھو ہمارے پاس اوزا ہے, تمہارے پاس تو اوزا بھی نہیں. کہاں ہے؟ ہمارے پاس اوزا ہے, تمہارے پاس کوئی اوزا نہیں. یہ کہنا تھا مصطفیٰ نے اسی کو دیکھا جسے دیکھنا عبادت ہے. یا علی جائیے جواب دیجئے, محمد کا نمائندہ بن کر, لشکر کا سردار بن کر, اللہ کا شیر, ببر شیر, نر, میدانوں کا نر, ابو طالب کا بیٹا چلتا چلتا میدان میں آیا. فرمایا کیا اعلان کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارا نعرہ ہے انا لنا اوزا ولا اوزا لکم, ہمارے پاس اوزا ہے, تمہارے پاس کوئی اوزا نہیں. علی نے فرمایا سنو, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. بیدار رہیے گا, جو کل کے مشرک تھے نا وہ آج کے منافق ہیں. علی نے ان سے کہا تھا تمہارا کوئی مولا نہیں. میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں منافقوں, مومنوں کا مولا ہوتا ہے, منافقوں کا کوئی مولا. ہاں 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 ہاں. علی مولا کا نعرہ ہے. کیا علی کا نعرہ ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. تو علی کے فرمان کی روشنی میں ہمارا مولا کون ہے؟ ایک دو بندہ بول رہا ہے مولا کون ہے؟ سارے بولیے مولا کون ہے؟ علی نے بتا دیا کہ مولا ہے اللہ. اچھا آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں. اللہ کی کتاب تو بتا کہ مولا کون ہے. ابھی نماز میں دعائے قنوت میں میں نے یہ پڑھی دعا, جو تھے وہی جانتے ہیں, جو نہیں تھے وہ نہیں جانتے. اس میں اللہ نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, ہمیں معاف کر دے, ہماری مدد کر دے, تو ہی ہمارا مولا ہے. آیت میں کیا ہے کون مولا ہے؟ اللہ. علی نے کیا فرمایا کون مولا ہے؟ اللہ. یعنی علی کے نزدیک بھی مولا اللہ ہے, قرآن کے نزدیک بھی مولا اللہ ہے. یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ممکن ہی نہیں کہ علی کسی کو مولا مانے, قرآن کسی اور کو مولا مانے. بھئی قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہے نا. کس طرح ساتھ ہے؟ قرآن ایک پھول ہے, علی اس کی خوشبو ہے. قرآن صامت ہے, علی ناطق ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے, علی امام مبین ہے. قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے, علی امام عرشی و فرشی ہے. قرآن میں قل هو اللہ احد ہے, علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے, علی داماد محمد ہے. قرآن میں سورہ نور ہے, علی محمد کا نور ہے. قرآن میں سورہ یوسف ہے, علی فخر یوسف ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم ہے, علی آل ابراہیم ہے. قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. قرآن نور اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. قرآن زینت منبر ہے, علی وارث منبر ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. ارے قرآن پڑھنا بھی عبادت, علی علی کرنا بھی. سبحان اللہ. بھائی قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر دل ہو تو میں اس ساتھ پہ روشنی ڈالوں. بھائی کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا سوزی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا میں نے ساتھ کی بات کی تو ساتھ والے ہی دور ہو گئے. اچھا ویسے ساتھ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا وہاں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں, حالانکہ میرے ساتھ تو نہیں, وہ تو دور ہیں. ان کا جواب یہ ہوگا قبلہ اس ساتھ سے مراد فزیکل ساتھ نہیں, عقل کا ساتھ ہے, توجہ کا ساتھ ہے, فکر کا ساتھ ہے, ذکر کا ساتھ ہے. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے چمٹ جاؤ. ابھی کل کراچی میں آصف بھائی پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے جو کسی اور مذہب سے ان کا مکتب سے تعلق تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ امام ہمارے امام زندہ ہیں، امام تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، تو آپ کا امام سامنے کوئی نہیں، تو کیسے زندہ ہے، کیسے امام ہے؟ میں نے کہا پھر ابو حنیفہ تمہارے امام نہیں؟ کہتا ہے. میں نے کہا مالک بن انس تمہارے امام نہیں؟ کہتا ہے. میں نے کہا شافعی تمہارے امام نہیں؟ کہتا ہے. میں نے کہا کہاں ہیں؟ سامنے تو نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو صاحبان بات سمجھیے گا. ساتھ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب یہ ہے وہ ذکر کرو جو سچوں کا ہے، وہ فکر رکھو جو سچوں کی ہے، وہ عقیدہ رکھو جو سچوں کا ہے، یہ ہے ساتھ. تو کبھی کبھی جملہ لیجئے گا، ادھر کبھی کبھی دور والے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ساتھ والے بھی دور ہوتے ہیں. اللہ نے جو فرمایا ساتھ ہو جاؤ، یہ عقیدے کا ساتھ ہے، یہ تینت کا ساتھ ہے. مجھے بات یاد آ گئی خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقام، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی باتیں، اللہ ان کے درجات عالی سے متعالی فرمائے. کربلا گام شاہ لاہور میں ہی مدفن ہے، اللہ ان کی قبر کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرمائے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہمیں تو نصیب نہیں ہوا انہیں سننا. البتہ بزرگ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کی آخری مجلس تھی ڈاکٹر صاحب، تو کربلا گام شاہ میں ہی لاہور میں ہی مجلس ہو رہی تھی. تو بوڑھے ہو چکے تھے، مریض بھی تھے آخری ایام میں، تو مجالس پڑھنا کم کر دی تھی. بانیان ان کے گھر گئے کہ قبلہ آئیے ذرا مجلس پڑھ دیجئے. انہوں نے کہا میاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، کسی جوان ذاکر سے بولو وہ پڑھ دے گا. انہوں نے کہا نہیں قبلہ آپ آئیے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی بیٹھ جائیے تبرکن. اب زیدی صاحب کو وہ لے کر ممبر پہ آ گئے. میں بتانے لگا ہوں کہ ساتھ کسے کہتے ہیں. شاید یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، میری ساری تقریر ایک طرف ہے، یہ جملہ ایک جانب ہے. زیدی صاحب ممبر پہ آ کے فرمانے لگے دیکھو میاں ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ہم سے سنا جائے گا نہ بولا جائے گا. آج میں خاموش رہوں گا، یہ مائک آپ کو مجلس سنائے گا. زیدی صاحب خاموش ہو گئے اور مائک کی جانب دیکھ کے کہنے لگے بولو، ابے کچھ تو بول نا. ارے زندگی کے اتنے سال جو میرے ساتھ رہا ہے، کچھ تو بول. خاموش. پھر آہستہ سے کہنے لگے اب پتہ چلا جب جنس ایک نہ ہو صحبت کا اثر نہیں ہوگا. ساتھ کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ساتھ. علی فرما رہے ہیں مولا کون ہے؟ اللہ. قرآن کہہ رہا ہے مولا کون ہے؟ میں لائیو ویڈیو میں کیمرے کی موجودگی میں برسر منبر حالت وضو میں نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد نماز عشق ادا کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں میں نے علی کو مانا، میں نے قرآن کو مانا. دونوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا علی نے فرمایا مولا اللہ ہے، قرآن نے فرمایا مولا اللہ ہے. بس میں علی کا شیعہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں مانتا. میرے سنی بھائیوں سن لو ہمارا عقیدہ. ہم کل بھی بس اللہ کو مولا مانتے تھے، ہم آج بھی اللہ کو مولا مانتے ہیں. بندوں کو مولا تو وہ مانے جن کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو. میں پھر اعلان کر رہا ہوں بھولا نہیں، میں پورے ہوش میں ہوں، جوش میں نہیں. میں نے قرآن کی روشنی میں علی کے فرمان کی روشنی میں اپنا عقیدہ بنا لیا ہے میرا مولا بس اللہ ہے. اللہ کے علاوہ میں کسی کو مولا نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ میں کسی کو مولا مگر کیا کروں کہاں مروں. جسے مولا مانا تھا اسی نے حبیب سے کہا غدیر میں اعلان کر دے من کنت مولا فہذا علی. بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ اب فکرہ لیجیے گا. قرآن نے کہا اللہ مولا ہے، علی نے فرمایا اللہ مولا ہے، اور اللہ کے حکم پہ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو جملہ کہنے دو، جس نے اللہ کو مانا اس نے بس اللہ اللہ کیا ہے، جس نے اللہ کی مانی اس نے علی علی کیا. بات پہنچی؟
یعنی جس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے کہا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اب کوئی علی کو مانے نہ مانے، چھوڑو، جائے جہنم میں، فیصلہ تو نبی نے کر دیا۔ نبی نے یہ تھوڑی فرمایا کہ سب کا علی مولا، نبی نے فرمایا جس کا میں مولا۔ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے۔ اب شیعوں کو کافر نہ کہنا، کیونکہ حقیقی مسلمان ہی یہی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو لا الہ الا اللہ وہ پڑھیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، علی ولی اللہ وہ پڑھیں گے جو اللہ کی مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا مجھے بتائیے، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس فقرے میں ذرا غور سے دیکھیے، دیکھ لیا؟ زوم کر کے دیکھیے، دیکھ لیا؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام نہیں ہے اس میں؟ ہے نا، آخر پہ اللہ کا نام ہے۔ نبی کا نام ہے؟ نہیں۔ علی کا نام ہے؟ نہیں۔ یعنی اللہ کے کلمے میں بس اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ بسم اللہ۔ نصرت بھائی تشریف لے آئے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ مولا کے دو منظور نظر ذاکرین ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ نصرت بھائی بھی آ گئے، آصف بھائی پہلے سے موجود ہیں، تو بس اب مجھے بات کلوز کرنی ہے اور بات پہنچا کے میں زحمت چاہتا ہوں، زحمت ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نصرت بھائی آپ آ گئے، لیکن تھوڑی سی نصرت کیجئے گا میری۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام ہے، نبی کا نام نہیں، علی کا نام۔ اگلا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ کا نام ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ نبی کا نام ہے؟ ہے۔ علی کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے کلمے میں بس اللہ ہے، نبی نہیں۔ نبی کے کلمے میں نبی بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ چلو آگے کلمہ پڑھتے ہیں۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، اس میں اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے۔ اللہ کے کلمے میں بس اللہ، نبی کے کلمے میں اللہ اور نبی دونوں، علی کے کلمے میں علی بھی، نبی بھی، اللہ بھی۔ تو پتہ چلا اللہ کو مانا بس اللہ کی وجہ سے، نبی کو مانا اللہ کی وجہ سے، علی کو مانا نبی اور اللہ کی وجہ سے۔ اگر کوئی اللہ کو اور نبی کو مانتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ علی کو بھی مانے۔ توجہ ہے؟ اچھا اب ہم نے علی کو بھی مان لیا، علی کو بھی ماننا ہے اور علی کی بھی ماننی ہے یا نہیں؟ جی ماننی ہے۔ نصرت بھائی میرا ایک درد دل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوا تھا، میں نہ نکالوں گا، بیان نہیں کروں گا تو میرا ضمیر مجھ پہ ملامت کرے گا۔ میں وقفے سے پہلے یہاں آیا، ماشاءاللہ میرے بھائی عالم عباس بھٹی صاحب بہت اچھے انداز میں مسائل پڑھ رہے تھے، بہت گریہ ہوا، اور اس گریے کی فضیلت سنیے۔ نبی فرماتے ہیں کل عین باقیۃ فی یوم القیامہ الا عین بقت علی مصائب الحسین۔ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین کے غم میں روتی رہی ہے۔ رونے کا اتنا بڑی محفل روحانی تھی، میں نے بھی گریہ کیا، بیٹھا۔ بعد میں اعلان ہوا، کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا میں مجلس بعد میں پڑھ لوں گا، بانیان کا بھی یہی حکم تھا، اور مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بڑا اچھا لگا مجھے، ماشاءاللہ نماز بھی ادا ہو گئی۔ پنڈال بھرا ہوا تھا، جیسے ابھی کھچا کھچ بھرا ہے نا، ایسے ہی بھرا تھا۔ نماز کے لیے میں آیا تو پیچھے 1.5 صفیں، کہاں چلے گئے تھے تم سارے؟ بہت اچھا ہے، صبح سے بیٹھے ہو مجلس عزا میں، حسین ابن علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، مجھے معاف کرنا، آنسو بہائے مولا تمہیں جزا دیں، بہت بڑی عبادت میں بیٹھے ہو۔
تم 12:30 1 بجے تک کہتے رہے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابھی حسین کی مجلس سے صدا گونجی حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، تم نے کہا مولا ہم ذرا لنگر کراتے ہیں، پیٹ کی پوجا کراتے ہیں۔ میں ملتان میں آیا ہوں، ملتان بڑا مہمان نواز علاقہ ہے، معاف کیجئے کہ میں ٹائم ذرا زیادہ لے رہا ہوں، شاید میں مسائل بہت کم پڑھوں گا، بہت مہمان نواز علاقہ ہی، کچھی ساری ماشاءاللہ۔ کسی کے گھر مہمان چلے جائیں نا، اگر صاحب خانہ کی بڑی سے بڑی مجبوری بھی ہو نا، کاروبار بزنس، وہ کہتے ہیں نہیں مولانا گھر میں آئے ہیں، ہم گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے، مولانا کو کمپنی دیں گے، مولانا کی محفل میں بیٹھیں گے۔ مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ مجلس میں نہیں آتی؟ حسین مجلس میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں، یہی مانتے ہو؟ حسین آئے تھے تمہارے گھر، نماز کا ٹائم ہوا، بتاؤ حسین یہاں تھے یا وہاں تھے؟ یہاں تھے۔ تم نے کیا کہا؟ مولا مہمان آئے ہیں، ہمارا بڑا ضروری کام ہے اور وہ ہے لنگر، ہم ذرا کر آتے ہیں پھر آپ سے ملیں گے آگے۔ ٹھیک ہے، نیاز ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن دونوں کام ہو سکتے تھے، اتنا وقت تھا۔ وہ نیاز بھی ہے جو یہاں نیاز ہے، یہ بھی ہے، دونوں نیازوں میں فرق بتاؤں؟ جو تم نے وہاں سے کھائی وہ جسموں کو شفا دیتی ہے، جو یہاں سے مل رہی ہے یہ روحوں کو شفا دیتی ہے۔ حسین کا ماتمی، حسین کا چاہنے والا صرف جسمانی پرورش نہیں کرتا، اپنی روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے پہلے کہا تھا اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ کی مان کر ہم علی کے در پر آئے۔ اب علی کے در پر آ کر کیا صرف علی کو ماننا ہے یا علی کی بھی ماننی ہے؟ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا صاحبان، میں آپ سے متوجہ ہوں، میرا فریضہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، حسین کو مانا ہے تو حسین کی بھی مانو۔ اپنے پیٹ کے لیے مجلس میں نہ آؤ، حسین کی خوشنودی کے لیے مجلس میں آیا کرو۔ بس پیغام تھا، ہو گیا۔ نماز چھوڑ دیتے ہم بھی اگر مشکل سے مشکل وقت میں علی کی بیٹیوں نے چھوڑ دی ہوتی، چھوڑ دیتے نماز اگر علی نے 19 رمضان کی صبح میں چھوڑ دی ہوتی، چھوڑ دیتے اگر حسین نے وقت عصر عاشور چھوڑ دی ہوتی، معاف کرنا چھوڑ دیتے اگر علی کی بیٹی نے شام غریبہ میں چھوڑ دی ہوتی۔ بڑے بڑے سجدے ہوئے خدا کو، بڑے بڑے نبیوں نے پتھر کھا کے سجدے کیے، بے مثال نمازی، لیکن جب حسین کا سجدہ زمانے نے دیکھا، خدائی کو نبیوں کے سجدے بھول گئے، ولیوں کے سجدے بھول گئے، کیا سجدہ حسین کا۔ لیکن رونے والوں، عصر کا وقت گزرا، آ گئی شام غریباں، اب ایسا سجدہ ہوا کہ نمازیوں کو حسین کا سجدہ بھی بھول گیا۔ مجھے معاف کرنا، میری مائیں بہنیں بھی پردے میں بیٹھی ہیں، خاتون کی نماز کی شرطیں ہیں، حجاب میں ہو، پردے میں ہو، جسم ڈھکا ہو، سر ڈھکا ہو۔ معاف کر، ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر خاتون بند کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو، بند کمرے میں کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو، اور اس کے سر سے چادر اتر جائے، بتا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اب بتا کتنی مجبور تھی زہرا کی بیٹی، جب آئی نا شام غریبہ، پہلی نماز بغیر چادر کے پڑھی، روکے کا سجاد بتا میرے سر پہ چادر بھی نہیں، بتا میں نماز کیسے پڑھوں؟ آواز ہے اماں تو نماز پڑھ، اللہ تیری ہی نماز قبول کرے گا۔ یہ بھی آسان تھا، لیکن جب آیا نا شام کا بازار، بی بی اس ناکے پہ تھی جس کا رخ کسی اور جانب تھا، ادھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، زینب نے طرف کے کہا سجاد قبلہ کسی اور طرف ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں ہے اور اونٹ کا رخ کسی اور طرف، تو وقت کا امام ہے، بتا کہاں رخ کر کے نماز پڑھوں؟ آواز ہے اماں تو تیری مرضی جہاں نماز پڑھ، اللہ کا قبلہ وہی طواف کرے گا، اور جہاں تیرا سر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔